کون ہوگا نیا چیف جسٹس آف پاکستان؟ رجسٹرار نے چیف جسٹس کی جانب سے 3 سینئر ترین ججوں کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے۔ کمیٹی کو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام بھجوائے گئے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ملتوی۔ بیرسٹر گوہر، علی ظفر اور حامد رضا نہیں آئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اپوزیشن کو منانے کے لیے 4 رکنی وفد تشکیل دے دیا۔ 8 ججوں نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی۔ 12 جولائی کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے۔ 8 ججوں نے وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں کی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ اور عدالتی اصلاحات اور نظام عدل کی بہتری کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا 26ویں آئینی ترمیم معاشی سیاسی استحکام اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگوں سے جس طرح ووٹ لیا گیا یہ غلط ہے۔ اسپیکر 21 اور 22 اکتوبر کی CCTV فوٹیج نکال کر دیکھیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسمبلی میں خطاب۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی CCTV فوٹیجز چیک کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آزاد اراکین نے اپنی مرضی سے 26ویں ترمیم کو ووٹ کاسٹ کیا۔ میں نے خود آزاد اراکین سے پوچھا تو انہوں نے کہا ضمیر کی آواز پر آئے ہیں۔ کوئی ضمیر کی آواز پر آ کر بیٹھا تو پوری گیلری نے ان کو دیکھا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں یہ حکومت عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پر بھی کڑی تنقید، کہا مریم نواز اس صوبے کی بہو ہو کر یہاں دہشت گردی کے الزامات لگا رہی ہیں۔ کچھ تو شرم کریں۔ آپ نے جو پکڑ دھکڑ، اغوا اور جعلی مقدموں کا راستہ دکھایا ہے یہ آپ کے گھر تک جاتا ہے۔ ہم بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ہر ہفتے وفاق پر چڑھائی کرنے کا آپ کو کانٹریکٹ ملا ہوا ہے۔ مریم نواز کے بغض میں آپ کا لیڈر جیل پہنچ گیا، آپ بھی ان قریب اس کے پاس جائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا اپنی کارکردگی بتانے کے لائق نہیں، بار بار مریم نواز کا نام لیتے شرم نہیں آتی؟ مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں، زبان درازی ہمیں نہیں آتی۔ تاثر دیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی، کیا فیصلے اب وفاقی وزیر قانون یا صحافی کریں گے؟ مرتضی وہاب کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ججز کی کارکردگی کو دیکھے گا، کسی جج کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہی احتساب کریں گے۔ وزیر اعظم، وزراء، صحافیوں، وکلاء کا احتساب ہو سکتا ہے تو جج کی کارکردگی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب، میرے باپ تک آنے سے پہلے بتائیں آپ کے کون سے باپ کو مانوں جو وقت پڑنے پر ہر بار بدل لیا جاتا ہے؟ سینیٹر فیصل وابڈا کا خواجہ آصف کے بیان پر شدید رد عمل۔ ٹویٹ میں لکھا، نہ میں تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا اور نہ ہی معافی چاہتا ہوں، آپ ہی کی زبان میں آپ کو جواب دیا ہے۔ BNP مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ استعفیٰ سیکرٹری سینٹ کو جمع کرا دیا۔ BNP مینگل کی سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا تھا، جس کے بعد سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ جب آئینی تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو کا نام سر فہرست ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں جو آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، عامروں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا کچھ حصہ بحال کیا، بلاول نے نامکمل ایجنڈا پورا کیا۔ نمبرز پورے ہونے کے باوجود چیئرمین صاحب نے اتفاق رائے پیدا کرنے کا وعدہ کیا، PTI کے پاس بھی گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں بین الاقوامی ایکسپو میں شرکت۔ وزیر داخلہ نے دیگر ممالک کے مندوبین کے ہمراہ انٹرنیشنل ایکسپو 2024 کا افتتاح کیا۔ محسن نقوی کی چیف آف ترکش جنرل سٹاف سے ملاقات، ایکسپو کے انعقاد پر مبارکباد، کہا استنبول انٹرنیشنل ایکسپو میں جدید مشینری اور آلات دیکھ کر خوشی ہوئی، ایکسپو دوست ممالک میں باہمی تعاون بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ لاہور میں طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر پھیلانے والی سارہ خان کراچی سے گرفتار۔
خاتون نے سوشل میڈیا پر متاثرہ طالبہ کی والدہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ملزمہ کراچی سے لاہور منتقل، تھانہ گلبرگ میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے سیاسی جماعت سے وابستگی کے شواہد ملے ہیں۔ ملزمہ نے سوشل میڈیا پر ویوز لینے کے لیے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کا اعتراف کیا۔ تعلیمی اداروں میں مبینہ ہراسگی کے واقعات کی تحقیقات اور فیک نیوز کے خلاف کیس کی سماعت۔ ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ چیف جسٹس نے کہا ایف آئی اے کی رپورٹ تفصیلی اور کافی بڑی ہے، رپورٹ پڑھ کر کیس دیکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی بازیابی کا کیس آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ اٹارنی جنرل کل طلب، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا انتظار پنجوتا کے نام پر سم سے 10 اکتوبر کو 8 ایس ایم ایس آئے، 2 بھیجے گئے۔ جنہیں میسج بھیجے گئے انہیں بلایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے۔ کیس کی سماعت کل دوپہر تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ بات نے انتظار پنجوتا کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ وکلا نے جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت کی سماعت۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل، کہا کہ کیس وعدہ معاف گواہ کے بیان پر کھڑا ہے، جو در حقیقت قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ وعدہ معاف گواہ ہے۔ بشرا بی بی 264 دن سے جیل میں ہیں، ان پر مقدمہ 3 سال 3 ماہ کی تاخیر سے بنایا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل مکمل، ایف آئی اے پروسیکیوٹر کل اپنے دلائل جاری رکھیں گے، سماعت ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سینٹرل جیل میں جدید سولر انرجی سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کو جیل کے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا گیا۔ نارتھ ناظم آباد میں عبداللہ کالج تک کلندریا چوک سڑک کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا منصوبے سے نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی میں ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شیر شاہ چوک سے مرزا آدم خان انٹرچینج سڑک کا بھی افتتاح کیا۔ کہا سڑک کے ساتھ نکاسی کا نظام بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ شرجیل میمن، ناصر شاہ، سعید غنی، علی حسن زرداری اور وقار مہدی بھی ہمراہ تھے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پیپلز بس سروس کے لیے 50 نئی بسیں خریدے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت سندھ کا یہ اقدام ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہت بہتر بنائے گا۔ کراچی میں ریڈ لائن منصوبے کے لیے درختوں کی کٹائی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ کانٹریکٹر کے وکیل نے بتایا ملیر ہالٹ سے موسمیات تک 1564 درخت کاٹے گئے، جن میں سے 75% کارنوکاپس کے تھے۔ ہمیں 16,000 سے زائد درخت لگانے ہیں۔ نیم گل مہر اور سکھ چین کے درخت لگائے جائیں گے۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے پوچھا یہ سکھ چین کون سا درخت ہے؟ کیا کراچی میں ہوتا ہے؟ کراچی میں تو نہ سکھ ہے اور نہ ہی چین۔ نیم پیپل کراچی کے مقامی درخت ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کھجور کے درخت لگا کر 10,000 کے بجائے 20,000 کا بل بنا دیا جائے گا۔ معاہدے میں درخت کاٹنے کی بات کیوں ہے؟ منتقل کرنے کی کیوں نہیں؟ سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے بتایا نرسری میں 2,000 درخت تیار کیے جا رہے ہیں، کوریڈور تیار ہونے کے بعد لگائیں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کراچی کی فضا سے طوطے ختم ہو چکے ہیں، ایکو سسٹم تباہ کریں گے تو یہی ہوگا۔ 1 ہفتے کی مہلت دے رہے ہیں، بتایا جائے کون کون سے درخت فائدہ مند ہیں۔ آئندہ سماعت پر محکمہ جنگلات حکام طلب، سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں پولیو کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار۔ پولیو کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 طیارے فوری بھیجنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے۔ فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں پاکستانی سفراء سے رابطے بہتر کرنے کی ہدایت۔ مزید کہا یقینی بنایا جائے امداد مستحقین تک پہنچے۔ مخیر حضرات وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ و لبنان میں عطیات دیں۔ غزہ میں 2 روز کے دوران اسرائیلی بمباری سے شہادتیں 115 ہو گئیں، 487 فلسطینی زخمی۔ جنوبی بیروت میں ہسپتال کے قریب دھماکے میں 13 افراد شہید۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے۔ نیتن یاہو سے ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق گفتگو۔
اور بھارتی شہر جبل پور کی آرڈیننس فیکٹری میں دھماکہ، 2 افراد ہلاک، 11 زخمی، کمپاؤنڈ کی عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ دھماکہ فیکٹری کے ریفلنگ سیکشن میں ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بم بھرنے کے دوران ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی۔ اسرائیل کے لبنان پر پے در پے حملے، 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کی 13 مقامات پر بمباری۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی بیروت میں ہسپتال کے قریب بمباری میں 4 افراد شہید اور 32 زخمی کر دیے۔ بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی بم برسائے، پروازوں کو لینڈنگ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری، شمالی غزہ کو چھاؤنی بنا دیا۔ صہیونی فوج کا 17 دن سے شمالی غزہ کا محاصرہ، 640 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جبالیہ میں اسکول پر تازہ اسرائیلی حملے میں 10 اور بیت الہیہ میں 15 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوجی نفسیاتی مریض بن گئے۔ CNN کا کہنا ہے اسرائیلی فوجیوں میں خودکشیوں کا رجحان تیزی سے پنپ رہا ہے۔ فوجی دوبارہ غزہ جانے کو تیار نہیں۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے 721ویں عرس کی تقریبات دلی میں جاری، دعا اور محفل سما میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امریکہ میں ایئر شو کے دوران نامور ایروبیٹک فلائٹ انسٹرکٹر جان سے گیا۔ طیارہ نیو میکسیکو ایئر شو میں کرتب دکھاتے دکھاتے حادثے کا شکار ہوا۔ کولمین ماہر پائلٹ تھا، سینکڑوں ایئر شوز میں پرفارم کیا۔ وہ ٹام کروز کی فلم ٹاپ گن میوریک کا فلائٹ انسٹرکٹر بھی تھا۔ انگلینڈ نے پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی حکمت عملی اپنا لی، پلینگ 11 میں 3 سپنرز کو شامل کر لیا۔ ریحان احمد، شعیب بشیر اور جیکنز ٹیم کا حصہ۔ دونوں ٹیموں کی پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ قومی فاسٹ بالر میر حمزہ انجری کا شکار، میچ میں شرکت مشکوک۔ نائب کپتان سعود شکیل کہتے ہیں کوشش ہے اسپن وکٹ بنائیں اور سیریز جیتیں۔ ہیری براک کہتے ہیں امید ہے راولپنڈی کی پچ بہتر ہوگی۔ پاک انگلینڈ تیسرا اور آخری ٹیسٹ جمعرات سے شروع ہوگا۔ بھارت اور جے شاہ کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر قبضہ بڑھانے کی کوشش۔ ICC چیئرمین کے عہدے کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی سفارش۔ تجویز دبئی میں بورڈ میٹنگ میں پیش کی گئی۔ تجویز ممبر ممالک کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی۔ ICC پریس ریلیز میں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں۔ جے شاہ 1 دسمبر سے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، پاکستانی کامیڈی تھیٹر پلے خوابوں کی نوٹنکی پیش کیا گیا۔ 60 منٹ دورانیے کے ڈرامے میں زرکا ناز، اسامہ رانجھا، علینا گلزار اور دیگر نے پرفارم کیا۔ فیسٹیول میں شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت۔